بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ نباتات، جمادات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ روحانی تذکرہ کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہوشیار جن کے بارے میں، جو آدھا انسان اور آدھا جن تھا۔ اس جن صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی بیان کی، جو ہندوستان کے ایک بزرگ سے بھی ملا۔ یہ حدیث آج بھی مدارس میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی کافر رہتا تھا، جس کے پاس سونے کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اور وہ ولید کافر باہر نکل کر لوگوں کو بتانے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ ماجرا سن کر لوگ ولید کے گھر آنے لگے اور دیکھا کہ واقعی ہی اس کا بت یہ جملہ دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک اعلان سے ولید کے گھر بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ اس بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس اجتماع میں مدعو کیا گیا کہ وہ بھی آئیں اور بت کے منہ سے وہی الفاظ سن لیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ولید کے گھر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کرو۔ بت کا یہ درس سن کر ولید بہت پریشان ہوا اور بت کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو واپسی پر ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام مہین بن عدر ہے اور میں کچھ دنوں کے لیے کہیں دور گیا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی کافر کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ وہی حرکت دوبارہ کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا اور تلوار لے کر دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا وہ میں نے ہی کہا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک ایسا جن ظاہر ہوا جو آدھا انسان اور آدھا جن تھا۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈرے اور بھاگنے لگے اور مسجد نبوی میں اکٹھے ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بلا سے نجات دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے، تو جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے اور کیوں کیا؟ اس جن نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا فرمایا۔ میری طاقت تمام جنوں مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا میں اسے مار دیتا یا اسے معذور بنا دیتا، لیکن ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جنوں میں سے نہ تھا۔ میں نے اسے بھی قتل کرنا چاہا۔ نوجوان نے مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بے حساب لوگوں اور جنوں کو۔ اس نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں تھپڑ سے بے جان ہو گیا۔ پھر اس نوجوان نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر کی تمام طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے چھوڑ دو، مگر وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو میں ان کے پاس بھی گیا کہ وہ مجھے اس سے آزاد کر دیں، مگر کوشش کے باوجود وہ بھی نہ کھول پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کرام آئے جن کے پاس میں باری باری گیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں، مگر کوئی نہ کھول پایا۔ پھر ایک دن اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اسے باندھا ہے۔ میں بہت حیرانی سے پوچھنے لگا کہ وہ کون نوجوان تھا جس نے مجھے باندھا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا اور تب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ہوں، مگر آج میرا انتظار ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور اس کے منہ سے نکلنے والا خون بھی رک گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ وہ جن بولا کہ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنوں سے زیادہ طاقت انسان کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔